ہم سب عید کی نماز پڑھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی رک کر سوچا ہے کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ یہ صرف ایک دن کی خوشی نہیں، یہ تو ایک ایسی کہانی ہے، ایک ایسا سفر ہے جو پورے 3000 سال پرانا ہے۔ 3000 سال سوچنے والی بات ہے نا کہ اس ایک عدد کا ہماری آج کی عید سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو چلیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور کھوج لگاتے ہیں اس مقدس روایت کی جڑوں کا۔ اچھا، تو ہر کہانی کا ایک شروع ہوتا ہے، ایک پوائنٹ آف اوریجن، اور عید کی کہانی، اس کا آغاز ہوتا ہے ایمان کے شاید سب سے بڑے، سب سے کڑے امتحان سے، اور اس کی بنیاد رکھی اللہ کے ایک بہت ہی پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ کوئی معمولی حکم نہیں تھا۔ ذرا تصور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملتا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ اللہ سے محبت اور اطاعت کا سب سے بڑا، سب سے مشکل امتحان تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات جانتے ہیں کیا تھی؟ وہ تھا بیٹے کا جواب۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بغیر کہا، ابا جان، جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کریں۔ اللہ پر اس قدر غیر متزلزل یقین، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو جب وہ لمحہ آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چھری اٹھا ہی لی تھی، ٹھیک اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے کر اترے اور حضرت اسماعیل کی جگہ اس مینڈے کو قربان کر دیا گیا۔ اور بس اسی ایک واقعے نے قربانی کی رسم کی بنیاد ڈال دی۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی صرف ایک جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، نہیں، یہ تو حضرت ابراہیم کی اطاعت اور اللہ کی رحمت کی ایک زندہ علامت ہے، ایک ایسی یادگار جسے ہر سال عید الاضحیٰ پر دنیا بھر کے مسلمان تازہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نبی کے ایک عمل سے یہ پوری دنیا کا تہوار کیسے بن گیا؟ بہت دلچسپ سفر ہے یہ۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کیسے باقاعدہ ریچولز اور پھر عید کی شکل میں ڈھل گئی۔ اس عظیم قربانی نے اپنے پیچھے دو بہت بڑی یادگاریں چھوڑی ہیں جو آج تک قائم ہیں۔ پہلی تو وہ جگہ یعنی منع کا میدان جو آج حاجیوں کے لیے قربانی کا مقام ہے، اور دوسری وہ تھی تکبیر کی گونج جو اسی لمحے بلند ہوئی۔ یہی وہ مقدس کلمات ہیں، اللہ اکبر، جو آج ہم سب عید پر پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے اسی تاریخی لمحے میں ادا کیے گئے تھے جب حضرت ابراہیم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرشتوں نے بھی ان کے ایمان کی عظمت کی گواہی دی۔ اب کہانی صدیوں آگے بڑھتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے کچھ مقامی تہوار منا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان تہواروں کے بدلے میں ہم مسلمانوں کو دو بہترین دن تحفے میں دیے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ اسلام میں جو پہلی عید منائی گئی وہ ایک کھلے میدان میں سب کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کی گئی۔ یہ اپنے آپ میں ایک انقلابی بات تھی، عبادت اور خوشی کا حسین امتزاج۔ اور سب سے خوبصورت بات، زکوٰۃ الفطر کو لازمی کیا گیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ معاشرے کا کوئی بھی غریب شخص اس خوشی میں پیچھے نہ رہ جائے۔ تو عید صرف ایک دن کی عبادت بن کر نہیں رہ گئی، بلکہ یہ تو صدیوں تک اسلامی تہذیب کا ایک مرکزی ستون، ایک پلر بن گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت میں صرف اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، خلافت راشدہ سے لے کر بنو امیہ، پھر بنو عباس، اور یہاں تک کہ عظیم سلطنت عثمانیہ تک، ہر دور میں ہر عظیم اسلامی سلطنت میں عید کو سرکاری سطح پر پورے شاہی اہتمام اور جوش و خروش سے منایا جاتا تھا۔ اور اس میں سب سے اہم بات پتہ ہے کیا تھی؟ یہ کہ بڑے سے بڑے خلیفہ اور سلطان بھی عید کے دن عام لوگوں کے شانہ بشانہ نماز ادا کرتے تھے، مساجد جشن کا مرکز بن جاتی، غریبوں میں صدقہ اور قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا، اور یہ ایک دن پوری امت کو ایک لڑی میں پرو دیتا تھا۔ اچھا، تو یہ تو تھی تاریخ۔ اب ذرا فاسٹ فارورڈ کر کے آج کے دور میں آتے ہیں۔ اتنے لمبے تاریخی سفر کے بعد آج ہمارے لیے عید کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک جملے میں کہیں تو کثرت میں وحدت، یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی۔ آج عید صرف کسی ایک خطے کا تہوار نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک عالمی جشن بن چکی ہے۔ ایشیا کے شہروں سے لے کر افریقہ کے گاؤں تک، اور یورپ کی مساجد سے لے کر امریکہ کے کمیونٹی سینٹرز تک، ہر بر اعظم میں مسلمان اسے پوری شان سے مناتے ہیں۔ اور یہی تو اس کی خوبصورتی ہے۔ ہر علاقے کی اپنی الگ ثقافت ہے، اپنا الگ رنگ ہے، تو ظاہر ہے عید منانے کے انداز بھی مختلف ہیں۔
کہیں خاص قسم کے روایتی کپڑے پہنے جاتے ہیں، کہیں بالکل الگ طرح کے مزیدار کھانے پکتے ہیں، اور ہر جگہ کی اپنی پیاری سی مقامی روایات ہوتی ہیں۔ لیکن ان تمام ثقافتی رنگوں اور فرق کے باوجود ایک چیز ہے جو بالکل نہیں بدلتی، اور وہ ہے عید کی روح۔ وہ ایک ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی سمت میں، ایک ہی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی نیت سے قربانی کرتے ہیں اور ایک ہی تکبیر بلند کرتے ہیں۔ یہ ایک امت ہونے کا اس سے خوبصورت ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس ساری بات چیت کے بعد ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں، عید آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف نئے کپڑے پہننا، سویاں کھانا اور عیدی لینے دینے کا نام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ عید کی بنیاد دراصل 3 بہت مضبوط ستونوں پر کھڑی ہیں۔ پہلا قربانی، یعنی اللہ کے لیے اپنی سب سے عزیز چیز بھی دے دینے کا جذبہ۔ دوسرا اطاعت، یعنی اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دینا۔ اور تیسرا وحدت، یعنی ایک امت بن کر ایک ساتھ کھڑے ہونا۔ تو بس اگلی بار جب ہم عید منائیں تو ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچیں کہ ہم صرف ایک تہوار نہیں منا رہے ہیں، ہم دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم سنت کو زندہ کر رہے ہیں جو 3000 سال کا سفر طے کر کے نسل در نسل ہم تک پہنچی ہے۔ ہم ایمان کے اس لازوال سفر کا حصہ بن رہے ہیں۔